کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا، وہ دو اسٹیٹمنٹس میں شدید قسم کا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. اینڈ آئی ٹیک یور کامنٹس تاج گل صاحبہ. پہلی اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے دی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے. پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا لیٹس واچ دیٹ. اسٹیبلشمنٹ کا صبر آنکھ مارنے والا بندہ ہے ہی نہیں. تاج گل صاحبہ کانفیڈنس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ لوگوں کو تو مایوسی ہو جانی چاہیے میرا خیال سے. نو اٹ سارٹ آف میڈ می اسمائل. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے، دیکھیں میں آپ کو پھر فریا ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ ڈاکٹر نثار جٹ سے ہارے ہوئے ہیں. ایک بندہ جب الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے نا تو اس کی بات کو پھر بھی بندہ سنتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پبلک ووٹ ہی نہیں ہے اور آپ ایک نیشنل پالیسی کے اوپر بات کریں. پھر آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے 8 فروری کو ظلم کے باوجود بھی الیکشن آپ نے ریگ کیا، پھر بھی 3 کروڑ سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ ہم نے لیا، آپ اس کے بارے میں اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس کو میں کہتی ہوں ڈیلوژنل اپروچ. اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ سارٹ آف ان کو کوئی سائیکولوجیکل کوئی پینک ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہ اسیوم کر لیتے ہیں کچھ اور پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جواب غلط ہے. اس لیے ان کی بات کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. یہ جس کے اوپر ابھی اطرار ہے نا آنکھ کا پتہ نہیں ہے کیا اس کی آنکھ نہیں مارے گی، وہ ہم سے ہی بات کرنی پڑے گی. جب میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ویسے پولیٹیکل لوگوں کو یہ باتیں سوٹ اس سے نہیں کرتی ہے. وین پولیٹیکل پیپل ڈو ناٹ سٹ ود ایچ ادر، پھر اس میں کسی اور کو اسپیس مل جاتی ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں نا اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کر لیں. ابھی بلاول نے بھی انٹرویو دیا ہے 26واں ترمیم میں اپنا پورا، اور سنا آج کل گم بھی اس لیے ہے کہ توقعات پہ پورا نہیں اترے جو ان سے وعدہ کیے گئے تھے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی پھر ان کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے. یہ بڑی پاکستان کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی جو ہے نا بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا سوال ہوتا ہے. تو اپنے آئینی بحران انہوں نے خود پیدا کیے ہیں. صرف میں باقی 2 چیزوں کے جواب دینا چاہتی ہوں. طارق فضل صاحب میرے لیے معزز ہیں، انہوں نے بات کی کہ ہمیں علی امین گنڈاپور اور مریم نواز کی آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیے. وائی ناٹ؟ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس چیز سے کہ آپ کی 40 سال سے اس صوبے میں حکومت ہے اس ملک کے اندر، اور آپ اپنے ڈھنگ کا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں آپ کا اور آپ کے والد کا علاج ہو سکے. دوسرا، آپ نے آتی پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے نادرہ کے شناختی کارڈ پہ 10 سے 12 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی تھی، وہ آپ نے ختم کر دی. علی امین گنڈاپور نے KPK کے اندر وہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ دی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کرسی پہ سب سے بڑے صوبے کے بیٹھتے ہیں، کیا یہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی میر شرافت علی سے یہ ہاری میں نہیں ہے جو CM پنجاب اس وقت، جبکہ علی امین گنڈاپور تو پبلک پاور سے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. تیسرا کمپیریزن کر لیتے ہیں. فرسٹ کوارٹر میں پنجاب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 150 ارب کی جو ہے وہ بجٹ کو یعنی کہ سرپلس کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ 1.5 ارب سے زیادہ اوور سپینڈنگ کر چکے ہیں، سرپلس میں جا چکے ہیں، اوور سپینڈنگ کر چکے ہیں. KPK نے 45 بلین کا وعدہ کیا تھا. KPK گورنمنٹ 60 بلین کا جو ہے وہ سرپلس کر چکی ہے اپنے لیے، وہ ریونیو ایک کلیکشن کر چکی ہے. کلیکشن. باقی جہاں تک آپ نے اسموک کی بات کی اور اس کی بات کی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپٹکس کی بات ہوتی ہے. آپ بعد میں بھی جا سکتے تھے ملک سے، لیکن جب آپ کے علاقے میں آپ کے سب سے بڑے صوبے میں جس کو آپ چلا رہے ہو، جس میں آپ کی حکومت ہو نا، ایمرجنسی کے ٹائم میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑا جاتا. لیکن PMLN اور مریم نواز اس وقت اپنے صوبے کو ابینڈن کر کے چھوڑ کے جا سکے ہیں. جہاں تک آپ نے باقی بات کی کہ ہم اس وقت میجر لے رہے ہیں، فریا اس وقت جو بھی یہ میجر لے رہے ہیں نا وہ مسئلہ بن چکا ہے. اسموگ اس وقت ہائیسٹ اسپیئر کوالٹی لاہور کی پاکستان میں کیا دنیا میں سب سے اس وقت خراب ہے. جو کچھ ہونا تھا نا وہ ہو گیا. اب یہ صرف اس کو جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. باقی جو اصل کام کرنے تھے نا، جس میں انہوں نے بھٹے کو جو ہم زگزگ ٹیکنالوجی پہ کر رہے تھے وہ انہوں نے بند کر دیا پروگرام. ہم جو اب تو گرین لاک ڈاؤن کر دیا. نہیں یہ میں کہہ رہی ہوں یہ تو ابھی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے نا کہ اب تو مسئلہ بن چکا ہے. اب تو لاہور پنجاب انبریدیبل بن چکا ہے. دوسرا آپ نے کہا نا کہ فصلوں کی باقیات، میں نے پہلے کہا جب DC کا کام تھا نا کہ کسانوں کو باقیات جلانے نہیں دینی تھی. آپ کے موٹر وے کے اوپر بھی آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے پورے راستے میں فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہے. لیکن چونکہ وہ PTI کو فکس کر رہے تھے، DC کے احکامات تھے کہ FCR لگا کے 16 MPO اور 3 MPO وہ ادھر جا رہے تھے. پھر تیسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے علاقے میں ہوتے ہیں نا، جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس علاقے کی بھی، کانسٹیچوئنسی کی بھی، اس صوبے کی آپ کو پرواہ ہوتی ہے. یہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ آپ جنیوا چلے گئے، سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، میرا خیال ہے کہ یہ انجسٹیفائڈ نہیں ہے. علاج کے لیے گئے، میں نے کہا یہ کچھ دنوں کے بعد بھی جا سکتی ہیں. لیکن پھر ادھر سوال تو یہ آتا ہے نا کہ جب 40 سال سے آپ کی حکومت ہے
تو آپ اپنے پاکستان میں کیوں نہیں آپ علاج کرواتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک پہلے تو یہ جو کانفیڈنس تھا، are you also that confident؟ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بھی اور دنیا کی جو ہر حکومت ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی لائک وہ کیا کہتے ہیں ہینڈ اینڈ گلو، نہیں پاکستان میں بھی اور میں نے کہا کہ پوری دنیا میں، ٹھیک ہے سنیں نا بڑے نعرے لگائے تھے ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، امریکن اور فلانا اور یہ وہ، ابھی پریزیڈنٹ بنا ہے، ابھی دیکھیے گا کیسے چلتا ہے، کیسے چلے گا، اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ون مین شو تو کسی ملک میں نہیں ہوتا نا، تو اسی طرح یہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور کہیں گے کہ میں چلا رہا ہوں؟ نہیں، چلانے یا نہ چلانے کی پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے آپ کو، ہم ان کے ساتھ تعلق کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اون کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو چھپایا نہیں ہے، نہ چھپانا چاہیے، اور میں نے کہا کہ یہ ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک، عمران خان کے ساتھ نہیں تھے اس وقت، یہ جو ورڈ نکلا تھا ایک پیج وہ کیا تھا، وہ یہی تھا نا، یہی تھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اداروں کو متنازع بنانا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اداروں کو متنازع بنائیں۔ سم تھنگ امپورٹنٹ جو کہ مشاہد حسین سید صاحب نے پہلے بھی کہا، اب وہ تقریباً ہر پروگرام میں جا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ کال آئی تھی امریکہ سے جس میں نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا تھا ملک سے باہر، اور ایسی ایک کال پھر ایکسپیکٹڈ ہے، ہی سیز کہ میں ہسٹوریکل ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، ہی از اے سیریس پرسن، سو یہ چانس ہے، آر یو ورڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پھر وہ بات آ جاتی ہے ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں غلام رہیں گے، اب جناب ساری امید جو ہے وہ ٹرمپ سے باندھ لی ہے، امریکہ سے باندھ لی ہے۔ اچھا یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ٹرمپ آگے عمران خان کو آزاد کرائے گا، یہ بھی PMLN نے کہا ہے، بٹ از اٹ پاسبل؟ لیٹر بھی جو لکھا گیا ہے عارف علوی صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی ہم نے لکھا ہے امریکہ کو، انہوں نے لکھا ہے نا، سارے سینٹیمنٹ سوشل میڈیا سارا ان کا دیکھیں، بیانات دیکھیں، اب کی پوری امید جو ہے وہ ٹرمپ سے ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو سے باہر جانے کا ایک راستہ ہے اور وہ دروازہ ہے، عمران خان رہائی ہو، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے گورنمنٹ کو، لیکن رہا وہ آپ کی عدالتوں سے ہوں گے، اپنے مقدمات ختم کرا کے۔ مشرف دور میں امریکہ میاں نواز شریف کو جیل سے نکال کر سعودی عرب پہنچایا انہوں نے، ڈو یو ڈینائی دس؟ میرے پاس اس طرح کا نہ کوئی نالج ہے نہ کوئی فیکٹ ہے، آف کورس آئی ڈینائی اٹ، مجھے بالکل نہیں پتا انہوں نے کس ریفرنس سے بات کی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں کی ہے اور کس معلومات کی بنیاد پہ کی ہے۔ سو انہوں نے تو کہا نا بل کلنٹن سے دوستی تھی میاں صاحب کی پرسنل؟ نہیں وہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تھی، ویسے آئی تھنک کسی میٹنگ میں انہوں نے جرنلسٹ کو بھی دوستی تھی، لیکن مشاہد صاحب نے ظاہر ہے یہ بات کی ہے، تو میں تو اس کو مطلب میرے نالج میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ رائٹ، سو اب جو آپ لوگوں کی پورا تاثر بنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور اٹ ول چینج، اور جلسے میں کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ ہمارا مسئلہ ڈیموکریٹس کی ایڈمنسٹریشن سے تھا، سو اس میں ویٹ ہے اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے فریا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہسٹوریکل فیکٹ یہ کہ جب ہمارے خلاف رجیم چینج کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو نہیں تھی، لیکن اگر آپ ابھی بھی میرے لیڈر خان صاحب کے جس سے ملنے نہیں دیتے اور ان کا پیغام نہیں آنے دیتے، اور دن دہاڑے پاکستان کے اندر ان کا اپنا ترجمان بیرسٹر انتظار پنجوتا جو ہے وہ ابڈکٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ واپسی آتا ہے اٹارنی جنرل کورٹ سے وعدہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے جو ان کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے تب بھی اس میں میرے لیڈر خان صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں۔ ہمارے 3 مطالبات ہیں، ایک تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹولن مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سمیت جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں ان کو واپس آنا چاہیے، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی نہیں چاہیے۔ You're not saying absolutely yes at all. دیکھیے میری بات سنیں فریہ، میں بتاؤں، یہ جو کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کی ڈپلومیسی ہے، بائی لیٹرل ٹاک ہے، اس کی تو ڈیپتھ بڑی اسٹیٹ کے ساتھ یہ تو بہت ڈفرینٹ ہے، اس کو تو ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مجھے جو لگتا ہے جو ٹرمپ کے اوپر زیادہ نظر تھی وہ ریکارڈ یہ کہ وہ PMLN کی تھی ہم سے زیادہ، اٹس جسٹ بیکاز کہ انہوں نے اس کو دہشت گرد کہا، انہوں نے اس کو پتہ نہیں کچھ کہا، اور اس کے بعد جب شہباز شریف نے VPN لگا کے، آپ اپنے ملک میں تو ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو ڈائسینٹنگ نوٹس وائسز نہیں پسند، تو VPN لگا کے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ دوسرا ان کے اپنے منسٹر احسان اقبال صاحب اور بہت سارے لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنی VPN لگا کے ٹویٹس ڈیلیٹ کی۔ سو آئی تھنک PTI سے نہیں حقیقت ہے، کچھ
ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کی کوئی نہیں ہے, you don't have آپ کی نہیں ہے. اقبال صاحب کی میں بھی بات کر رہا ہوں, میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہے. ایسے اقبال صاحب کی تھی بٹ کچھ ہوئی ہے ریزن کا. دیکھیں آن ریکارڈ ہے چیزیں ہیں, دیکھیں میڈیا سے کوئی چیز نہیں چھپتی ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک پی ایم ایل این کو باقاعدہ یہ تو ریفیوٹ تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے تحت نواز شریف یہاں سے کلنٹن کی کال پہ گئے تھے, نہیں انہوں نے ڈینائی کیا, لیکن کیا سعد الحریری نے بعد میں وہ 10 سال والا معاہدہ نہیں لے رہا تھا؟